سزن پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ دکھا دو ہمارے اللہ تو نظر آ رہے، یہ رے بت، یہ کیا ہے؟ بت نظر آ رہے، تمہارے اللہ کہاں ہیں؟ دکھاؤ۔ سارے دکھا کون سکتے ہیں اللہ کو؟ اللہ کو کون دکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، سب خاموش، مولوی، پیر، جو سب سام سن گیا سب کو۔ لوگ بھاگ بھاگ کے قاسم نانوتی کے پاس گئے، کہا حضرت اس طرح یہ پنڈت ہے اور یہ بات کر رہا ہے، کہا جاؤ اس کو بولو قاسم آ رہا ہے، کہتے ہیں وہ تمہیں خدا دکھا دے گا۔ جب قاسم وہ لوگ گئے پنڈت کے پاس تو پنڈت بھاگ گئے، کہتے ہیں کہ قاسم نانوتی آیا تو قسم خدا کہ وہ مجھے خدا دکھا دے گا، وہ مجھے کیا کر دے گا؟ دکھا دے گا، کیونکہ ان کے بعد وہ نسبتیں، وہ کمال تھی، اللہ نے ان کو وہ نسبتیں اور کمال عطا کیے تھے کہ وہ سب کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا۔ ہاں اشرف بھائی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص جو ہے نا ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے اٹھوا دیتا تھا، وہ کہتا تھا روح آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ روح آتی ہے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ گمراہ کر رہا تھا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، کہا حضرت اس طرح معاملہ ہے، کہا ٹھیک ہے 2 دن کے بعد بات کریں گے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے چشت کے اسباق کیے تھے، اس نے دوبارہ پریکٹیکل میں دوبارہ اس کو ریوائز کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو دوبارہ ریوائز کیا، 2 دن ریوائز کیا کہ واپس آ جائے۔ کیا آ جائے؟ وہ جو تصرفات ہے وہ کیا ہو جائے؟ واپس آ جائے۔ جب تصرفات واپس آئے اور گئے وہاں پر اس مجلس میں، تو اس نے جیسے ٹیبل پہ ہاتھ رکھوائے، اٹھایا، کہا ٹیبل سے ہاتھ ہٹاؤ۔ ٹیبل سے ہاتھ ہٹایا، اس نے توجہ دی اور ٹیبل اٹھ گیا۔ جاؤ جھوٹ بولتے ہو، کیا بولتے ہو؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو فیل کرنے کے لیے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اگر وہ باطن ہے تو اس جیسا علم لا کے رکھو۔ کیا کرو؟ حق والا علم لا کے رکھو، لوگ تمہارے ہاتھ میں خود آ جائیں گے۔ نہیں آئے تو پھر بات کرنا، نہیں آئے تو پھر بات کرنا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں اور دوسروں پہ اشکال بھی کرتے، دوسروں پہ کیا کرتے ہیں؟ اعتراض بھی کرتے۔ اعتراض کرنے سے پہلے اس علم کو حاصل کرو، سیکھو، پھر آؤ۔ میرے پاس کچھ مولوی ہے، کہا آپ لوگ عملیات کرتے ہو، اس کو تصوف کہتے ہو۔ میں نے کہا چلو تصوف اور عملیات کی تعریف کر کے دے دو۔ کیا کر دے؟ دونوں میں فرق بتا دو تاکہ میں آپ کا مرید بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ چپ ہو گئے۔ میں نے کہا چھوڑو اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو کیا کرو؟ سائڈ پہ کرو۔ میں نے 8 سال علم حاصل کیا، آپ نے بھی، میں نے بھی۔ میں نے کہا لفظ علم کی تعریف کر۔ اگر تو نے صرف 8 سال جن بزرگ علم حاصل کیا اس لفظ کی بھی تعریف کر دی نا، میں تمہارا مرید بن جاؤں گا۔ کہہ رہے اتنا آسان ہے۔ میں نے کہا جاننا، میں نے کہا یہ تو لغوی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف کر۔ کہہ رہے اصول صورت شیء فی ذہن۔ میں نے کہا علم منطق کی تعریف ہے مولوی، کس کی تعریف ہے؟ میں آپ سے علم کی تعریف پوچھ رہا ہوں۔ کس کی تعریف پوچھ رہا ہوں؟ لفظ علم، کہ تم عالم ہو نا۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ۔ کتابیں پڑھنے والے کو کہتے ہیں عالم کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو یہودی بھی پڑھتا ہے، عیسائی بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتے، تم کیا کرو گے؟ یہ تو سب پڑھتے، تم بتاؤ۔ اس کو عالم بولو گے؟ اس کو کیا بولو گے؟ اگر کوئی یہودی پڑھ لے، عیسائی پڑھ لے، اس کو تم عالم بولو گے؟ پڑھتے۔ آپ یہودیوں کو دیکھو، ہم سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، ہاں تحقیقات ان کی زیادہ ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، آپ سے میں نے جو لفظ کا سوال کیا اس لفظ کی تعریف بتا۔ چھپ ہو گیا تھا مولوی۔ میں نے کہا آپ کو ہم بتاتے۔ ہم نے کیا؟ امام وکی نے کیے۔ کس نے کیے؟ امام وکی نے کیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام وکی کے پاس گیا، شکوت الی وکی اسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ کہہ رہے میرا حافظہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، یہ کسی گناہگار کو نہیں حاصل ہوتا۔ یہ کس کو حاصل نہیں ہوتا؟ ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ، جب آپ کو علم کا نور مل جاتا ہے تو جو جس کو علم کا نور حاصل نہ ہو، کتابیں پڑھی، اس کو مولوی کہتے، مولانا کہتے۔ کیا کہتے؟ مولانا۔ اور جس کو علم کا نور حاصل ہوتا ہے اس کو مولوی کہتے۔ کیا کہتے؟ آپ دیوبند کی تاریخ میں اٹھا کو، ادھر کوئی مولانا نہیں ہے، ادھر سارے مولوی ہیں۔ ادھر سارے کیا ہے؟ مولوی ہے۔ مولوی قاسم نانوتی، مولوی رشید احمد گنگوئی، مولوی حسین احمد مدنی، وہ سارے کیا تھے؟ مولوی تھے۔ کیوں کہ وہ مولا والے تھے۔ وہ کیا تھے؟ معرفت جانتے تھے۔ وہ کیا جانتے تھے؟ معرفت جانتے تھے کہ بھائی کس کے کیا وارے، شیاطین کے کیا وارے وہ جانتے تھے۔ روحانیت کو وہ
جانتے تھے. تو علم کے لیے نور حاصل کرنا، اسی لیے جس کو نور مل جاتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ کہتے ہیں. اور جس کو نور نہیں ملا تو اس کو مفتی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی کہتے ہیں. تحقیق کر رہا ہے مفتی ہے، کیا ہے کتابوں سے کیا ہے نکال دے. لیکن جس کو نور مل جاتا ہے تو اس کو فقاہت مل جاتی ہے. اس کو کیا مل جاتی ہے؟ فقاہت مل جاتی ہے. اسی نور کے لیے یہ ذکر کے طریقے بزرگوں نے نکالے. کس کے طریقے نکالے؟ آپ کتابیں پڑھو گے. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شمس تبریز کے پاس گئے تو انہوں نے خود کہا ہرگز مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریز نشد. مولوی کبھی بھی جو ہے نا اللہ والا نہیں بنتا جب تک جو ہے نا اس نے شمس تبریز کی غلامی حاصل نہ کی ہوتی. کس کی غلامی حاصل نہیں کی تھی؟ اسی لیے قاسم نانوتی رشید گنگوئی سے لوگوں نے پوچھا آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ہو، حاجی صاحب کے پاس جاتے ہو، آپ کے پاس اتنا علم ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، پھر اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ پھر اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کہا اس کو اللہ نے علم کا نور دیا ہے، وہ نور ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں. قاسم نانوتی بیٹھے تھے، رشید گنگوئی بیٹھے تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا. قاسم نانوتی نے کہا حضرت آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، یہ جواب آپ نے کہاں سے پڑھ دیا؟ کہا اللہ نے ہمیں لوح محفوظ دکھا دیا. کیا دکھا دیا؟ ہم نے لوح محفوظ میں وہ جواب دے کے دیا. خاموش ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ خاموش ہو گئے. اسی لیے جب وہ علم انہوں نے لیا تو اسی لیے قاسم نانوتی نے کہا جاؤ پنڈت کو بولو کہ ہم آپ کو خدا دکھا دیں گے، کیونکہ ہم نے وہ علم اپنے شیخ سے کیا کیا ہے؟ لے لیا ہے. ہم نے اپنے شیخ سے وہ علوم لیے ہیں جو روحانی اور باطنی علوم ہے. علوم اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کر دی ہوئی چیزیں ہوتی ہے جس کو اللہ عطا کرے. تو شاہ کو گدھا، گدھا کو شاہ کر دے، کافی ہے تیرا اشارہ.